بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 فروری 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لیے واحد ذریعہ ہے جو لے کر آتا ہے اوتھینٹک خبریں۔ تو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچ سکیں۔ شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ میں ہائپر مارکیٹ کی پہلی لیڈیز برانچ۔ سعودی عرب میں لولو ہائپر مارکیٹ ایکسپریس نے پہلی لیڈیز جدہ میں برانچ کھول دی۔ اخبار 24 کے مطابق پہلی لیڈیز برانچ جدہ کے علاقے الجامعہ محلے میں کھولی گئی ہے۔ اس کا سارا عملہ خواتین پر مشتمل ہے اور انتظامیہ میں کوئی بھی مرد شامل نہیں۔ ہائپر مارکیٹ نے اپنی نئی برانچ کی ایک ویڈیو کلپ اپنی ویب سائٹ پر شیئر کی ہے جس میں ساری خواتین کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ریک پر سامان رکھنا، پھل اور سبزیاں فروخت کرنا، کیشیئر وغیرہ سب کی سب خواتین ہیں۔ برانچ کی ڈائریکٹر مہا الوبال نے بتایا کہ پہلے مکمل لیڈیز شاپنگ سینٹر کی ذمہ داری ملنے پر خوش ہوں۔ مجھے سعودی خاتون کی حیثیت سے اس حوالے سے اپنے آپ کو منوانے کا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ ابشر کے بغیر توکل نامے رجسٹریشن کس طرح سے کریں؟ سعودی وزارت داخلہ کے ڈیجیٹل پورٹل ابشر انتظامیہ نے ایسے افراد جن کا ابشر اکاؤنٹ نہیں ہے ان کے لیے توکلنا اپلیکیشن میں رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنا دیا۔ توکلنا اپلیکیشن میں رجسٹریشن کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ ہونا لازمی نہیں۔ اس سہولت سے غیر ملکی اور وزٹ ویزے پر آنے والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جن کا ابشر اکاؤنٹ نہیں وہ کسی بھی ایسے دوسرے شخص سے جس سے ان کا رابطہ ہو اور اس کے پاس ابشر اکاؤنٹ ہو اس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کی توکلنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ توکلنا اپلیکیشن میں رجسٹریشن کے طریقے کی وضاحت کرتے ہوئے مزید بتایا گیا کہ ابشر اکاؤنٹ ہولڈرز اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے بعد مائی سروسز کے آپشن پر جائیں، وہاں سے جنرل سروسز کو کلک کریں۔ وہاں پر جن کے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے وہاں پر موبائل نمبر انٹر کر کے اور جو پیج اوپن ہوگا اس میں معلومات انٹر کی جائیں، اقامہ نمبر، ڈیٹ آف برتھ اور جس شخص کا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے اس کا موبائل نمبر درج کر دیا جائے۔ ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ایکسیپٹ کو کلک کریں، جس کے ساتھ ہی موبائل پر مخصوص کنفرمیشن کوڈ موصول ہوگا جسے ابشر میں فیڈ کرنے سے توکلنا میں رجسٹریشن ہو جائے گی۔ واضح ہے سعودی عرب میں کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صحت نے دیگر اداروں کے تعاون سے مختلف اپلیکیشنز لانچ کر رکھی ہیں جن میں توکلنا اپلیکیشن کا ہر شخص کو اپنے اسمارٹ فون میں انسٹال کرنا ضروری ہے۔ توکلنا اپلیکیشن پر رجسٹریشن کے بعد اس کے ہوم پیج پر رجسٹر شخص کے بعد جو اہم معلومات ہوتی ہیں وہ درج ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو کرونا ہے یا نہیں۔ افواہیں، من گھڑت خبریں اور اطلاعات پھیلانا ایک سنگین جرم ہے۔ پبلک پروسیکیوشن سعودی پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا کہ افواہیں، من گھڑت خبریں اور اطلاعات پھیلانا سنگین جرم ہے۔ معاشرے کو گمراہ کرنے یا سماجی نظام کو نقصان پہنچانے یا صحت امور کو متاثر کرنے کے لیے افواہیں پھیلانا جرم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ملکی نظام کو نقصان پہنچانے والی افواہیں بنانا یا پھیلانا، کمپیوٹر میں محفوظ کرنا یا انفارمیشن نیٹ ورک پر ذخیرہ کرنا قانوناً منع ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کا مزید کہنا ہے کہ خلاف ورزی پر 5 سال تک قید اور 30 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مدعا عالیہ کے خرچ پر اخبار میں تشہیر بھی کی جائے گی۔ جرم میں استعمال ہونے والے آلات ضبط کر لیے جائیں گے۔ ویب سائٹ، اکاؤنٹ یا افواہیں پیش کرنے والے ذریعے کو سیل کر دیا جائے گا۔ جو شخص بھی ان مجرمانہ سرگرمیوں میں سے کسی ایک کا بھی مرتکب ہوگا اس پر آمادہ کرے گا، اس میں مدد دے گا یا اس میں پیسہ لگائے گا، اسے بھی یہی سزائیں دی جائیں گی۔ کیا گھریلو ملازمین کفالت تبدیل کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی پرمٹ کا حصول لازمی ہے جسے اقامہ کہا جاتا ہے۔ رہائشی پرمٹ یا اقامہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مقامی شخص کی اسپانسرشپ حاصل کی جاتی ہے جسے کفالت کہتے ہیں۔ اقامہ قوانین کی مختلف شرائط ہیں، تاہم بنیادی طور پر اقامہ یا رہائشی پرمٹ کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک انفرادی اور دوسری کمپنی کے ملازمین۔ انفرادی کیٹیگری میں گھریلو ملازمین آتے ہیں، مثلا گھریلو ڈرائیور، ملازم، چوکیدار، مزارع، ذاتی ٹیوٹر، نرس وغیرہ، یعنی ایسے پیشے جو کسی شہری کی ذاتی ضروریات کو جو پورا کرنے کے لیے مخصوص ہوں، انفرادی پیشے کہلاتے ہیں۔
انفرادی کفالت کے تحت جو ملازمین آتے ہیں ان کے معاملات براہ راست محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے تابع ہوتے ہیں۔ انفرادی ملازمین وزارت افرادی قوت، جس کا پرانا نام وزارت محنت تھا، اس کے تحت نہیں آتے، اس لیے گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس بھی کم ہوتی ہے۔ انفرادی پیشے کے ملازمین کے لیے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کئی کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں، جو لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق روزانہ یا ماہانہ بنیاد پر ملازمتیں مہیا کرتے ہیں۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کیونکہ براہ راست محکمہ پاسپورٹ کے زیر نگرانی نہیں آتے، اس لیے ان کے قانون بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انفو ٹی وی کے ایک سامعین کا سوال ہے کہ میں ایک ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرا اقامہ بھی کئی مہینے سے تجدید نہیں ہوا، کیا میں بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت تبدیل کر سکتا ہوں؟ گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوادات کی زیر نگرانی نہیں ہوتے، اس لیے ان پر لیبر آفس کے قوانین بھی لاگو نہیں ہوتے۔ انفرادی کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت تبدیلی کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت کی تبدیلی کا، تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار ذرائع سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کارکن کو تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے، اس صورت میں وہ باقاعدہ لیبر کورٹ میں شکایت درج کرا سکتا ہے، جہاں فوری طور پر اس کی شکایت پر عمل کیا جائے گا۔ تاہم کفالت کی تبدیلی اس لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں وزارت افرادی قوت کے قوانین کا عمل نہیں، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ سابق کفیل کی جانب سے NOC حاصل کیا جائے، جس کے بعد ہی کفالت آپ کی تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب کمپنی کے ملازمین اگر یہ بات ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ تک تنخواہیں نہیں دی گئیں تو وزارت افرادی قوت کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیلی بغیر کفیل کی منظوری کے کی جا سکتی ہے۔ گھریلو ملازمین فراہم کرنے والی کمپنیوں کی زیر کفالت ملازمین کی جانب سے اس قسم کے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ ایک سامعین کا کہنا ہے کہ میں کچھ عرصے سے پرائیویٹ کمپنی میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہوں۔ کمپنی افرادی قوت سپلائی کرتی ہے، کمپنی کی جانب سے ماہانہ ہمیں 800 ریال ملتے ہیں، جبکہ کمپنی جن لوگوں کو ہمیں کانٹریکٹ پر دیتی ہے وہ ان سے 2800 ریال لیتی ہے۔ کیا میں اپنی کمپنی سے تنازل لے کر اس شخص کے پاس اپنا اقامہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں جہاں میں کام کر رہا ہوں؟ مذکورہ صورت میں یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا اقامہ کمپنی کا ہے اور وہ وزارت افرادی قوت کے زیر نگرانی ہوتا ہے۔ وزارت کے قانون کے مطابق کمپنی کے اقامے پر آنے والے انفرادی کفیل کے پاس اپنا اقامہ تبدیل نہیں کرا سکتے۔ انفرادی کفیل کے لیے لازمی ہے کہ انفرادی اقامہ ہی حاصل کیا جائے۔ بصورت دیگر آپ کو کمپنی سے استعفیٰ دے کر خروج نہائی لے کر جانا ہوگا، جس کے بعد آپ جس انفرادی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے اقامہ پر آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ رجب 29 دن جبکہ شعبان 30 دن کا ہوگا۔ فلکی علوم کے ماہر ڈاکٹر خالد الزاق نے کہا کہ فلکی حساب اور ام القرا کیلنڈر کے حساب سے آج ہفتہ کو یکم رجب ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب ہلال کا افق پر نظر آنا ممکن نہیں تھا، اسے دیکھنے کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے، جبکہ آج ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب ہلال واضح طور پر نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کو 59 دن باقی ہیں، رجب 29 دن ہوگا جبکہ شعبان 30 دن کا ہوگا۔ مارکیٹ میں بچوں کے گیمز فراہم کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ اسیر ریجن کی بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کرونا احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کمرشل پلازا میں بچوں کے گیمز کو چلانے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کی سفارش پر متعلقہ اداروں نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے تحت عارضی طور پر پلے لینڈز اور کمرشل مارکیٹوں میں بچوں کے لیے مخصوص کھیلوں کی سرگرمیوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ پلے لینڈ کو بند کرنے کا مقصد کرونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اس حوالے سے اسیر ریجن کے ایک کمرشل پلازا میں بلدیہ کی ٹیموں نے بچوں کے لیے مخصوص گاڑیاں فراہم کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا، جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پلازا میں بچوں کو کرائے پر گاڑیاں اور مختلف کھیل فراہم کرتا تھا۔ سوشل میڈیا پر اشتہار کے لیے وزارت تجارت کے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی وزارت تجارت نے اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر غیر قانونی اشتہارات کے خلاف کارروائی کی ہے۔ 7,40,000 ریال کے جرمانے کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمان الحسین نے بتایا کہ سماجی رابطہ وسائل پر اشتہار کے لیے قواعد و ضوابط مقرر ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے، پابندی نہ کرنے پر اشتہار غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے ہفتہ 13 فروری کو سعودی عرب میں موسمی حالات کے بارے میں پیشگوئی جاری کی ہے۔
قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ہفتہ کو سعودی عرب کے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں کا مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، جبکہ اسیر اور باہا کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کا سلسلہ مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ اس بات کا بہت امکان ہے کہ صبح سویرے سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔